الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ روز اس موضوع کے اوپر بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت انسانوں پر مختلف قسم کے حالات ان کے اعمال کے اعتبار سے بھیجتے رہتے ہیں، اور ان حالات کا عدلنا بدلنا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ انسانوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو کھول کر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قوم کے اندر جس کے اندر فحاشی، بے حیائی، موسیقی، جس قوم کے اندر یہ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں، جس قوم کے اندر ان چیزوں کی کثرت ہو جایا کرتی ہے، اللہ رب العزت ایسی قوم میں ایسی بیماریوں اور وباؤں کو مسلط فرما دیتے ہیں کہ جن کا نام ان کے آباء و اجداد نے کبھی نہیں سنا ہوتا۔ اور پھر ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے پر اگر نظر دوڑائی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 کام جو شخص اس دنیا کے اندر کرے گا، جو قوم اس دنیا کے اندر ان 3 کاموں کو کرے گی، اللہ رب العزت ایسی قوم پر سے اپنے بھیجے ہوئی وباؤں اور بھیجے ہوئے عذابات کو اللہ رب العزت ختم فرما دیا کرتے ہیں۔ پہلا کام ان میں سے ذکر کیا تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت مساجد کے آباد کرنے والوں پر سے آنے والی وباؤں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ذکر کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کسی قوم کے اوپر کوئی وبا، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی طاعون کی بیماری پھیلتی ہے تو مساجد کے آباد کرنے والے افراد سے وہ وبائیں اور وہ بلائیں ختم کر دی جاتی ہیں، اٹھا لی جاتی ہیں۔ اور تیسری بات ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت کے پاس، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے سے، اپنے پچھلے تمام گناہوں پر معافی مانگنے سے، نادم اور شرمندہ ہونے سے اللہ تعالی حالات کو تبدیل فرما دیا کرتے ہیں، آنے والے عذابوں کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ یہ 3 تو وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو کرنے کے کام ہیں اور جو قرآن کریم احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اس پر ایک واقعہ سنا کے پھر اگلی بات کی طرف جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے، اس سے پہلے ہمارے سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ یہ وباؤں کا اس امت کے اوپر آنا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، وبائیں ہر دور کے اندر امت کے اوپر آئی ہیں، اور امت کے اوپر جب ہر دور کے اندر وبائیں آئی ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ جب ہمارے بڑوں کی زندگی کے اندر یہ وبائیں آئی تھیں تو انہوں نے ان وباؤں کے موقع پہ کیا اعمال کیے تھے، انہوں نے ان وباؤں سے اللہ رب العزت سے کیسے پناہ مانگی تھی، وہ کون کون سے اعمال تھے جس کی طرف وہ متوجہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان وباؤں کو ان پر سے ختم فرما دیا۔ البدایہ والنہایہ کتاب کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام، عراق اور حجاز، ان 3 جگہوں پر، ان 3 علاقوں کے اندر ایک مرتبہ طاعون کی وبا آ گئی۔ یہ وبا ایسی تھی کہ لوگ اس وبا کی وجہ سے سخت بخار کے اندر مبتلا ہو گئے، ایسا بخار جو جان لیوا بخار تھا، سینکڑوں انسانوں کی بھی ہلاکتیں ہو گئیں، سینکڑوں کی تعداد میں مویشیوں کی، جانوروں کی بھی ہلاکتیں اس وبا کی وجہ سے ہو گئیں۔ اتنی ہلاکتیں ہوئیں کہ جانوروں کے دودھ اور گوشت کی قلت بھی پڑ گئی، یعنی غذا کی قلتیں بھی پڑ گئیں، انسانی جانوں کی قلتیں بھی پڑ گئیں، جانوں کی بھی ضائع ہونے کا یہ وبا سبب بن گئی۔ فرماتے ہیں کہ تیز گرم ہوائیں چلنا شروع ہوئیں اور لوگوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا قیامت کل نہیں آنی، قیامت آج آ چکی ہے، اس طریقے سے لوگوں کو محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت پر کیا کام کیا گیا؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت پہ ان 3 علاقوں کا جو امیر تھا، جو گورنر تھا، جو حاکم تھا، اس کا نام تھا المقتدی بامر اللہ۔ اس نے اس بات کا حکم دیا کہ تمام لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا شروع کر دیں، تمام لوگ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنے کا حکم دینا شروع کر دیں،
म्यूजिक के जितने आलात, मौसीकी के जितने आलात दुनिया के अंदर मौजूद हैं, हमारे इन इलाकों में मौजूद हैं, सारे के सारे अपने घरों से निकाल कर तोड़ दिए जाएं। शराब की बोतलें जिस घर के अंदर हैं उसको निकाला जाए और निकाल के तोड़ दिया जाए। चुनाचे उम्मत की जो उस वक्त के जो हाकिम के इस हुक्म के ऊपर रियाया ने अमल करना शुरू किया। घरों से शराब की बोतलों को तोड़ के बाहर फेंका गया, मौसीकी के आलात को घर से बाहर निकाल दिया गया। लोगों ने एक दूसरे को अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की तलकीन करना शुरू कर दी, बुराइयों से रोकना शुरू कर दिया, नेकियों का हुक्म देना शुरू कर दिया। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुछ अरसा ही गुजरा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वबा को उस कौम से खत्म फरमा दिया। तो इस कौम के ऊपर जो वबा आती है उसका इलाज क्या है, हमारे बड़े अपनी जिंदगियों में बताकर चले गए। अगली बात समझने की ये है कि जैसे आज के इस जमाने के अंदर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक तो वो एंटीबायोटिक और दवाई देता है कि जी ये दवा है जो इस्तेमाल करनी है, मगर इसके साथ साथ आज के जमाने की जो बीमारियां हैं वो साथ साथ में कमजोरियां भी पैदा करती हैं, तो साथ की भी कुछ सप्लीमेंट्स दे दिए जाते हैं, जी ये कैल्शियम की दवा भी साथ ले लें, ये फलां चीज भी साथ ले लें। तो 2-3 सपोर्टिंग मेडिसिन साथ दे दी जाती हैं जो उसका साथ देती हैं, जिससे वो असरात जल्दी मुरत्तब होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल यही बात है कि ये वो 3 बातें हैं, ये 3 वो एंटीबायोटिक है, ये वो दवाई है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमा दी। मगर अकाबिरीन उम्मत ने उम्मत के इन हालात को देखकर इसके अंदर 2 बातों का और इजाफा फरमा दिया कि इन 2 बातों को साथ में और करोगे तो ये ताउन, ये वबाएं, ये अमराज के जो जानलेवा हैं और वबा की सूरत इख्तियार कर गए हैं, अल्लाह ताला इनसे इंसानों की हिफाजत फरमा देंगे। आज से तकरीबन कोई 150 साल पहले हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर ताउन की वबा फैल रही और किसी ने हजरत को खत लिखा कि हजरत हमारे इस शहर के अंदर ताउन की वबा फैल चुकी है, वबा फैल चुकी है, लोग मर रहे हैं इसकी वजह से और हमें खौफ और खतरा पैदा होना शुरू हो गया है, दिन और रात हमारी अजीब व गरीब गुजरना शुरू हो गई है, हम जीते जी दुनिया के अंदर मर रहे हैं, आप बताइए कि हम क्या करें। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 बातों का जिक्र फरमाया, 2 हुक्म इरशाद फरमाए कि ये 2 काम कर लो। पहली बात फरमाई फिक्र ना करो, ये जो लफ्ज जिक्र फरमाया फिक्र ना करो, इसका माना क्या है? इसका माना ये है कि अपने अंदर से इस मौत के खौफ को निकालो। ये जो हम इस वायरस से वबा से डर रहे हैं, एक है एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करना, कल भी जिक्र की थी ये बात, ये बिल्कुल सही बात है, ऐने तवक्कुल है कि इंसान एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करे। मगर एक है इंसान के दिल में मौत का, जान का ऐसा खौफ पैदा हो जाए कि उसकी रातों की नींद उड़ जाए कि पता नहीं क्या हो जाएगा, किस वक्त में मेरे साथ क्या हो जाएगा मुझे कुछ नहीं पता, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, दिन को इंसान की होश व हवास गायब हैं अपनी जगह से, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो फरमाया कि फिक्र ना करो, यानी मौत का खौफ अपने ऊपर तारी होने ना दो। मोमिन के लिए मौत जो है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहफतुल मुमिनिल मौत, मोमिन के लिए ये मौत तोहफा हुआ करती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ने अगर किसी शख्स की जिंदगी के अंदर ये वबा का आना लिखा है और इससे उसका इस दुनिया से रुखसत होना लिखा है, दुनिया की सारी एहतियाती तदाबीरें बंदा इख्तियार कर ले, कभी भी उस वबा से बच नहीं सकेगा। और फिर हदीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी भी सुना दी, अगर कोई शख्स इन वबाओं के आने के बाद इन वबाओं में बीमार होकर मरता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शहीद का सवाब अता फरमाते हैं। लिहाजा मौत से डरना नहीं है, न इन वायरस से डरना है कि ये वायरस कहीं हमें न लग जाए। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अल्लाह की जात पे भरोसा रखें, अगर अल्लाह ने मेरे लिए मुकद्दर में रखा होगा तो होके रहेगा, और अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में नहीं रखा तो उस सूरत में सारी दुनिया की ताकतें लग जाएं तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। लिहाजा अल्लाह की जात पे यकीन रखें, इंसान फिक्र न करे। और दूसरी बात इरशाद फरमाया कि तुमको अपनी कुव्वत कल्ब की तासीर का अंदाजा नहीं है, तुमको अपनी कुव्वत कल्ब, ये दिल की जो ताकत है, इस ताकत का अभी अंदाजा नहीं है। इस दिल की ताकत को बढ़ाओ। कुव्वत कल्ब वो चीज है जिससे दुनिया की वबाओं वाले अमराज भी डरा करते हैं
کیا معنی ہے اس بات کا؟ انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرے اور ذکر کی کثرت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر وہ کیفیت آ جائے کہ جس سے انسان کا یہ جسم یہ پورے کے پورے 6 فٹ کے جسم پر اس کا جو دل ہے وہ حکومت کرنے لگ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے اس بات کو یوں سمجھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پورے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ برا ہو جائے تو پورا کا پورا جسم برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دل کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ یہ پورے کے پورے جسم کو سیدھا رکھ سکتی ہے، پورے جسم کے تمام اعضاء کے تمام فنکشنز کو صحیح رکھنا اس دل کا کام ہے۔ تو اسی بات کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی قوت قلب، اس دل کی کیفیت کو، اس دل کے اوپر اتنی محنت کر لو کہ اس دل کی طاقت تمہارے پاس حاصل ہو جائے۔ تو یہ وہ دل کی طاقت، دل کی قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر وبائیں بھی ڈرا کرتی ہیں، امراض بھی ڈرا کرتے ہیں۔ الفاظ حضرت نے ذکر فرمائے، طاعون اور وباؤں کا بڑا علاج یہ ہے کہ فکر نہ کرو، تم کو اپنی قوت قلب کی تاثیر کا اندازہ نہیں، ورنہ قوت قلب وہ چیز ہے جس سے دنیا کے امراض اور وبائیں بھی ڈرا کرتی ہیں۔ یہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے معارف اشرفیہ، اس کے اندر یہ بات ذکر ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مزید کام انسان کے کرنے کا یہ ہے کہ اپنے دل کی اس طاقت کو بڑھائے۔ دل کی طاقت کیسے بڑھتی ہے؟ ہمارے مشائخ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرو، اس دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، مراقبہ کرو، تصور کرو کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرا دل اللہ 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 یہ دل کہہ رہا ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ جو انسان اس تصور کے ساتھ ذکر قلبی کرتا ہے، اپنے دل کو اپنے جسم کے تمام اعضاء کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اس دل کے اندر سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، انسان کے جسم کے 6 فٹ سے انگ سے اور روئے روئے سے انسان کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، انگ اور رواں رواں اس انسان کا اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، قوت قلب وہ چیز ہے کہ جس کی قوت کا اگر تمہیں اندازہ ہو جائے تو یہ قوت قلب کی وجہ سے دنیا کی امراض اور دنیا کی وبائیں بھی ڈرا کرتی ہیں۔ تو میری ساری باتوں کی گزارش کا خلاصہ صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیں، سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کریں، اپنے گھر کے اندر ہونے والی برائیوں کو ختم کرنے کی سب سے پہلے کوشش کریں، گھر والوں کو بتا دیں آج تک تو جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد تمہارا باپ اللہ کے عذاب کو مزید نہیں سہ سکتا، لہٰذا اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے پچھلے گناہوں پر بھی معافی مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں، برائیوں سے لوگوں کو روکنا شروع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے اوپر محنت کرنا شروع کریں اور اللہ سے مانگیں، اور مانگنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں کہ پروردگار عالم سے میں نے تعلق قائم کر لیا، اب انشاءاللہ العزیز جو ہوگا اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ ہوگا، اور اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا، میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے، میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے، میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے، دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سے آگے شفا کے دن ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اگر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھا، اللہ سے رجوع کیا، تو انشاءاللہ آگے شفا ہی شفا کے دن ہے۔ دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سے آگے شفا کے دن ہے، یہ پہلا موقع نہیں زمین پر، دوا کے دن بھی دعا کے دن ہے۔ یہ دعا کے جو دن ہے، یہ دن بھی انسان کے لیے حقیقتاً دعاؤں کے دن ہیں۔ زندگی بیت گئی دنیا داری میں، عزیزوں اب تو رب سے وفا کے دن ہے۔ یہ دن تو پروردگار عالم سے وفا کے دن ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان آئے، اے اللہ اس موقع کے اوپر جب لوگ مساجد کا رخ کرنے سے گھبراتے تھے، لوگ مسجدوں کی طرف آنے سے گھبراتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے اور کہیں وہ نہ ہو جائے، اے اللہ ان دنوں کے اندر بھی میں نے آپ کی اس مسجد کو آباد کر کے رکھا، آپ کے اس گھر کو آباد کر کے رکھا، اے اللہ اب تو آپ مجھ پر اپنی رحمت فرما دیجئے۔ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
مایوس ہونے کے بجائے اللہ پر امید رکھیں، اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے دعائیں مانگیں، نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس وبا کا جلد از جلد انشاءاللہ خاتمہ فرما دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس وبا سے ہماری جان چھڑائے، اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔